دیکھیے اب تو مطلب دیسی ککڑ کے ساتھ ساتھ فرائیڈ فش بھی باہر سے بازار سے منگوانے کی سہولت ہے ان کے پاس. گندی اور گھٹیا پروپیگنڈا چلانا ہے آپ نے اداروں کے خلاف، اداروں کے سربراہان کے خلاف، تو اس کی اجازت تو کسی بھی ملک میں نہیں دیا جاتا. یہ شخص جو ہے یہ خود اپنی پارٹی کے لیے بوجھ بن گیا ہے. شفٹ کرنے کا کوئی ارادہ ہے گورنمنٹ کا اڈیالہ جیل سے؟ میں اس کا مطلب سائی چولے میں آپ کے کہنے پہ مارتے تو بعد میں مجھے لگا کہ کچھ زیادہ ہو گیا. مجھے طریقے فساد کبھی بھی ناپسند تھی، نہ میں اس کے لیڈر کو میں نے کبھی لیڈر مانا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ صوبائی منسٹر عظمیٰ بخاری ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ نے بھی پریس کانفرنس کی اور ملاقاتوں کے حوالے سے بھی بات ہوئی. ان کی بہنیں ملاقاتیں کرتی ہیں اور بعد میں بیانیہ جاری کیا جاتا ہے. آج بھی وہ ملاقات کے لیے پہنچی ہیں. تو کیا خان صاحب سے ملاقاتوں پہ پابندی تو آپ لوگ لگا رہے ہیں، بالکل بھی نہیں ملنے دیجیے؟ کیا خان صاحب کو اس جیل سے، اڈیالہ جیل سے کہیں اور منتقل کرنے کا بھی ارادہ ہے؟ بہت شکریہ. دیکھو عارف، ہمارا کوئی ارادہ کسی کے ساتھ کسی بھی قسم کے سیاسی انتقام کا، کسی بھی طرح سے کسی کو تکلیف پہنچانے کا کبھی بھی نہیں رہا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ایک جب سے وہ جیل میں گئے ہیں، وہ صرف ملک کے اندر جب بھی وہ ملاقات کے لیے کسی کو بلاتے ہیں، ایون ڈاکٹرز تک کو نہیں بخشتے. ڈاکٹر ساتھ بھی ملاقات میں سیاسی گفتگو کرتے ہیں. اور یہ جین میلول کے تحت کسی بھی قیدی کو سیاسی گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ وہاں پر جو زہریلی گفتگو کی جاتی ہے، ابھی جو پچھلا ٹویٹ ہوا تھا فیلڈ مارشل کے بارے میں، آپ اس کے نیچے دیکھیں، اس کے نیچے باقاعدہ ایگزیکٹلی لکھا گیا ہے کہ عظمیٰ خان سے ملاقات کے بعد یہ جو ہے یہ اقتصابات جو ہیں وہ لکھے گئے ہیں. اب اگر اس قسم کی جو گندی اور گھٹیا پروپیگنڈا چلانا ہے آپ نے اداروں کے خلاف، اداروں کے سربراہان کے خلاف، تو اس کی اجازت تو کسی بھی ملک میں نہیں دیا جاتا. کیونکہ یہ بہت ڈھیل دے لی اس موصوف کو، اور ان کو لگتا یہ ہے کہ شاید الطاف جو ہے وہ کیا نام ہے اس کا بھائی تھا، الطاف حسین. وہ الطاف حسین جو ہے وہ بن کے یہ شاید بلیک میل کر لیں گے اداروں کو، اور اس طرح کی زبان استعمال کر کے یہ این آر او حاصل کر لیں گے. وہ ہوگا نہیں. تو کیا شفٹ کرنے کا کوئی ارادہ ہے گورنمنٹ کا اڈیالہ جیل سے؟ اگر یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے اور یہ جمعرات کو دھمال ڈالنے کا پروگرام اور یہ اگر یہ چلتا رہے گا، تو پھر حکومت کے پاس جو بھی وسائل ہوتے ہیں یا جو بھی طریقہ کار ہوتے ہیں وہ ظاہر اڈاپٹ کیے جا سکتے ہیں، وہ منتقل کیا جا سکتا ہے کسی اور. ظاہر آپشن تو موجود ہوتا ہے، لیکن ابھی ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. مچھ جیل میں تو نہیں بھجوا دیں گے؟ جو ان کی حرکتیں جانا ان کو وہیں چاہیے، لیکن ابھی ایسا کوئی پروگرام نہیں. اچھا، آپ نے کہا کہ ابھی پریس کانفرنس میں آپ نے مائنس بھی بات ہوئی کہ مائنس پی ٹی آئی، تو مائنس کا ورڈ بھی میں نے استعمال نہیں کیا. میں نے صرف یہ کہا کہ یہ شخص جو ہے یہ خود اپنی پارٹی کے لیے بوجھ بن گیا ہے. ان کی جو پارلیمنٹری پارٹی ہے اس کے، اور جو ان کے باہر بیٹھے جو کارندے ہیں، جو خاص طور پر سوشل میڈیا بریگیڈ ہے، وہ اس کے بیچ میں ایک بہت بڑا ایک فاصلہ ہے. اور ان کی پارٹی کہتی ہے کہ ہمیں سوشل میڈیا مروا رہا ہے، اور جو وہ کیمپینز کر رہے ہیں، جو وہ اس سے یقین مانو کہ صرف وہ اپنے اس فتنہ خان کے لیے اور اس کی پارٹی کے لیے مشکلات کریٹ کر رہے ہیں، اس سے کوئی بہتری نہیں آئے گی. آپ جمہوریت پسند بھی ہیں اور جمہوریت کے حوالے بات بھی کرتی ہیں. عمران خان نے جیل کیسے کاٹی، آپ اس حوالے سے بتائیں. بہت اچھی، بہت وی آئی پی جیل کاٹی. میں بلکہ جو ہے وہ آپ کو کہوں گی کہ اگر آپ کوئی تھوڑی سی انویسٹیگیٹو جرنلزم کریں اور ذرا چیک کرائیں کہ عمران خان صاحب کے پاس کیا کیا سہولیات ہیں. ابھی آج میں کہیں پڑھ رہی تھی کہ شاید رانا ثناءاللہ صاحب کی سربراہی میں کوئی کمیٹی بھی بنائی جا رہی ہے جو جا کر یہ پورا ان کو دکھا کے لائیں گے کہ وہ کس حال میں جی رہا ہے. دیکھیے اب تو مطلب دیسی ککڑ کے ساتھ ساتھ فرائیڈ فش بھی باہر سے بازار سے منگوانے کی سہولت ہے ان کے پاس. مجھے بتائیں کون سا قیدی جو ہے پاکستان کی تاریخ میں جس نے فرائیڈ فش باہر سے منگا کے کھائی ہو، اس پہ بھی منع نہیں کرتے اس کو. لیکن ایک اتنی ساری اس کے بعد بھی وہ مظلوم، محروم، یتیم، پتہ نہیں وہ کیا کیا بنتے رہتے ہیں. تو وہ ان کو ظاہر عادت ہے ایک فیک نیریٹو جو ہے وہ بلڈ کرنے کی، لیکن سچائی چھپ نہیں سکتی. اور میں تو بلکہ چاہتی ہوں کہ رانا صاحب ضرور لے کے جائیں اور جا کر جو ہے وہ لوگوں کو دکھائیں کہ موصوف جو ہے، بائی دا وے یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، تصویریں بھی جاری کی تھی ہم نے جس میں ان کا سیل بھی اور وہ چیا سیڈز اور برانڈڈ چاکلیٹس اینڈ ڈرائی فروٹس، اور یہ پوری ٹرالی سجی ہوئی، پوری الماریاں بھری ہوئی. تو یہ جم کی تو سہولت وہ ویسے علیحدہ سے کون سا جو ہے وہ قیدی جم کرتا بتاؤ. نہیں ٹھیک ہے، وہ بی کلاس انہیں ملی ہوئی ہے، ایک وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم. یہ بی کلاس میں بھی بائی دا وے جین میلون میں یہ بی کلاس میں بھی نہیں آتا، یہ اس سے بھی کچھ ہائی فائی ٹائپ کی چیز ہے. لیکن اس کا آپ لوگ سہولیت ختم کر دیں. ہاں، یہ میں ماننے لگی تھی. اس کی خوش قسمتی یہ ہے کہ اس کے جو سیاسی مخالف ہیں وہ ظرف والے لوگ ہیں. وہ میں یہ کر دوں گا، میں منہ پہ ہاتھ پھیر کے میں اے سی اتار دوں گا، میں کھانا بند کر دوں گا. میرے لیڈران کرام ایسے نہیں ہیں.
اور بلکہ چیف منسٹر صاحبہ تو اور میاں صاحب بھی وہ کہتے ہیں کہ دو، اس کو جو چاہیے اس کو دو، اور اسی لیے جو اس کے مینول میں نہیں بنتا اس کو وہ بھی دیا جا رہا ہے۔ نواز شریف، مریم نواز، آپ کہے جو چاہے وہ کہتے ہیں انہیں اس سے دینا چاہیے، تو وہ ملاقاتوں کو بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں، تو پھر ملاقاتیں بھی کروا دیں۔ اگر نواز شریف، مریم نواز اس کے اوپر کیا سٹانس رکھتے ہیں؟ دیکھیے 2-2.5 سال سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں نا، مطلب تمام تر آپ کا کیا خیال ہے کہ ہمیں نہیں پتا ہوتا وہاں کیا گفتگو ہوتی ہے؟ وہاں پر یہ 26 نومبر کا پروگرام جو ہے یہ کیسے پلان ہوا تھا؟ پچھلی دفعہ اسلام آباد جب آنے کا تھا، جب وہاں بیٹھتے ہیں کوئی اپنے وکیل سے قانونی بات نہیں ہوتی، وہاں پر یہ بات ہوتی ہے فلانے کو جا کے میرا میسج دو، گنڈا پور سے کہو اتنے بندے باہر لے کے نکلنے ہیں، یہ فلانی جگہ بند کر دو، سڑکیں بند، وہاں یہ باتیں ہوتی ہیں۔ اس کے باوجود بھی ایک ڈھیل ہے جو اس کو دیتے چلے گئے، لیکن اب لمٹ ہے، اب لمٹ یہ ہے کہ اب بس ہو گئی ہے۔ آپ اس نے جو ہے ٹارگٹ کیا ہوا ہے ایک ادارے کو، اس کے سربراہ کو، اور ظاہر ہے وہ ادارہ جو ہے وہ عوام کی سپورٹ سے اور عوام کے لیے جانے دے رہا ہوتا ہے، تو ایک طرف آپ ان سے شہادتیں وہ دے رہے ہیں، وہ اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ ان کو اس طرح سے جو ہے وہ بلیک میل کریں گے اور ان کو اس طرح سے اسکینڈلائز کریں گے، اس کی نواز اجازت نہیں شریف دی اور جا مریم سکتی۔ نواز کا کیا سٹانس ہے بالکل یہی سٹانس ہے کہ اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ جو ایک حد سے زیادہ آزادی ہے نا، یہ ملک کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ اچھا، آپ کو کبھی پی ٹی آئی نے آفر کروائی کہ آپ ہماری، جب آپ پی ایم ایل این میں تھیں تو پی ٹی آئی نے کبھی آفر کرے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف میں آ جائیں، اس طرح کبھی آپ کو آفرز آئیں جماعت بدلنے کے حوالے سے؟ ان کی ضرورت نہیں تھی مجھ سے کوئی ایسی بات کرے، یہ وہ شاید ان لوگوں کو آفر کرتے تھے جو یہ سن لیتے تھے، میری ڈکشنری میں یہ وقت یہ تھا ہی نہیں، اور مجھے تحریک فساد کبھی بھی ناپسند تھی، اور نہ میں اس کے لیڈر کو میں نے کبھی لیڈر مانا ہے، سو اس لیے کبھی بشرا بی بی سے ملاقات، عظما خان سے، نورین خان نیازی نہیں، سے؟ میری صرف بشرا سے ملاقاتیں نہیں ہیں، وہ بھی جب ان کی شادی نہیں ہوئی تھی تب ان کے ساتھ میری ایک شناس آئی تھی، ایک فیملی فرینڈ، میوچل فیملی فرینڈ کی وجہ سے، سو وہ کافی ہیں۔ روحانی ملاقاتیں تھیں، وہ پیری نہیں، انہوں نے فقیری؟ مجھے بہت آفر کی تھی کہ تم مجھے بہت اچھی لگتی ہے، مجھ سے کچھ پوچھ لو، میں نے کہا بہن میں سید زادی ہوں اور میرا اللہ پاک سے ڈائریکٹ کنیکشن ہے، میں نے جو مانگنا ہوتا ہے میں دعا مانگ لیتی ہوں تو اللہ پاک مجھے دے دیتے ہیں، سو اس کو میرے خیال ہے شاید ان کو اچھا بھی نہیں لگا تھا۔ ایک انہوں نے وہ کہا کہ پتہ نہیں کیا عمران مجھے پوچھ کے کرتا ہے، مجھے ایگزیکٹلی وہ جملہ یاد نہیں، اب میں غلط اسٹیٹمنٹ دینا نہیں چاہتی، تو مجھے اپنا جملہ ضرور یاد ہے، میں اس کا مطلب سائی چولے میں آپ کے کہنے پہ مارتے ہیں، تو بعد میں مجھے لگا کہ کچھ زیادہ ہو گیا تو میں مذاق کری تھی تو نہیں، وہ جب وہ وزیر اعظم تھے تب آپ کی بشرا بی بی سے ملاقات ہوئی تھی؟ نہیں، اس وقت ان کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت عمران خان سے شادی نہیں ہوئی تھی۔ اچھا، وہ آپ کو کس کنٹیکسٹ میں کہہ رہی تھی کہ آپ انہیں اچھی لگتی ہیں؟ پتہ غلط فہمی تھی ان کی شاید وہ ایک میوچل فرینڈ کے تھرو جو ہے وہ میری ان کے ساتھ ملاقات تھی، شادی کے اوپر ہم موسٹلی اکٹھے ہوتے تھے، تو وہ اس پہ ان کو میں اچھی لگی ہوں گی شاید، اللہ جانے، تو لیکن یہ ہے کہ میری ڈکشنری میں یہ پیری فقیریاں اور یہ جادو ٹونے کبھی بھی نہیں تھے، مجھے اللہ پاک سے جو چیز چاہیے ہوتی ہے میں ڈائریکٹلی مانگ لیتی ہوں۔ اس وقت بھی مرشد کے روپ میں تھی وہ؟ اس ہاں تو تبھی تو کہہ رہی تھی عمران میں سے پوچھ کے کرتا جو بھی، تبھی میرے سے میرا منہ بھی مطلب میں نے کہہ دیا جو میرے دل میں اس وقت آیا، بعد میں مجھے لگا کہ نہیں زیادہ ہو گئی ہے۔ تو آپ دوبارہ کبھی ملاقات ہوئی پھر بشرا بی بی کی نہیں، کرپشن کے حوالے سے؟ پھر آپ باتیں کر رہی ہیں، آپ کو پریس کانفرنس کرتی ہیں کہ بشرا بی بی کرپشن کے حوالے سے بہت سے الزامات لگاتی ہیں؟ میرے بھائی کو میسج دیا تھا انہوں نے، ان کی بیٹی جو ہے وہ میرے بھائی کی کلاس فیلو تھی، تو ان کا ایک میسج آیا تھا کہ میں تو عظما کو بہت پیار کرتی ہوں، وہ تو وہ میرے بارے میں جو ہے وہ باتیں کری ہیں، مجھے اچھا نہیں لگ رہا، تو میں نے کہا کہ جب اب وزیر اعظم عمران خان جب وہ سے جیل شادی ہو، جا چکی تھی، اب والی، جب اچھا جیل جا انہوں نے چکی، کیا کہا آپ کو؟ میں نے کہا کہ عظما میرے بارے میں جو ہے وہ بات کر رہی ہے، مجھے اچھا نہیں لگ رہا، تو اس کو سمجھاؤ، تو میں نے کہا کہ میں نے ایسی کوئی بلو دا بیلٹ کبھی گفتگو نہیں کی، میرے پاس کچھ اور باتیں بھی ہیں جو ہماری ایک وہ کہتے ہیں نا دوستانہ ماحول میں جب ہم خواتین بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، لیکن میں نے وہ کبھی باتیں نہیں کی جو میں نہیں کروں گی، لیکن یہ آج تم نے ایک بات اگلوا لی مجھ سے مذاق میں، بٹ ان کا احترام ہے ایز اے خاتون بھی، اور میں ان کو چونکہ جانتی بھی تھی، وہ بھی احترام ان کا بالکل میرے لیے ہے، لیکن جو اب ان کی توشہ خانہ کی سٹوریاں ہیں، یا جو ان کی وہ آڈیوز ہیں، ہیرے کی باتیں آنے دو، اندر والا وہ سامان آنے دو، باہر جانے والے کا پتہ کرتے ہیں، اور یہ سب کچھ یہ مجھے بھی اس نے بہت ہٹ کیا، اس لیے کہ میں نہیں سمجھتی تھی کہ اتنا دین کی باتیں کرنے والی خاتون، اتنا دین کو پرچار کرنے والی خاتون جو ہے
وہ ایکچولی اتنی بڑی دنیا دار ہوگی کہ جس کو 5 کیرٹ سے کم ہیرا اچھا نہیں لگتا ہوگا. تو یقیناً میری بھی پرسیپشن ان کے بارے میں اچھی نہیں رہی. ملاقات کریں گی قادل جیل میں بشرا بی بی سی؟ مجھے کیا آپ کی دوست، ایمرجنسی ہے؟ آپ کی انہوں نے پیغام بھی بھجوایا ہے. دوست نہیں، میری کبھی بھی دوست نہیں تھی، ان کے ساتھ شناسائی ضرور تھی، لیکن وہ اس وقت جیل کاٹ رہی ہیں اپنے جو انہوں نے گناہ کیے ہیں، جو انہوں نے چوریاں چکاریاں کی ہیں، تو وہ اپنی گناہ اپنی جو ہے وہ کاٹیں، اپنی جیل کاٹیں. میری نیک خواہشات ان کے ساتھ ضرور ہیں. آخری سوال آپ سے، جو ریومرز چل رہی ہیں اور کچھ اینکر بھی بات کر رہے ہیں کہ عمران خان کا عدالتی قتل ہو سکتا ہے، اللہ رحم کرے. ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، خدا نہ کرے. ایسا قطعی طور پر کوئی نہ پروگرام بنایا جا سکتا ہے، نہ اس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے، بلکہ یہ ہمارے لیے لائبلٹی ہے. اس کو زندہ سلامت ہٹا کٹا رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے جو ہم بہت اچھے سے پوری کر رہے ہیں.